اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے ٹاپک القرآن کے 50 سوالات اور ان کے جوابات تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، قسم اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اس کے بارے میں قرآن آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ سوال نمبر 2، رکعت سے کیا مراد ہے؟ دفینے اور کانوں سے نکلے ہوئے معدنیات، سونا اور چاندی وغیرہ۔ کنز کے اصل معنی خزانے کے ہیں، اور اس سے مراد وہ مال ہے جو ہم جمع کرتے ہیں اور اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سوال نمبر 3، ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا، یا لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بارے میں قرآن آیت ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا ومن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ سوال نمبر 4، عشور کسے کہتے ہیں؟ تجارتی ٹیکس کو، اسے آج کل کسٹم ڈیوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ زرعی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ان کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے، اور یہ ان کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 فقیر، 2 مسکین، 3 عاملین زکوٰۃ، 4 تالیف قلبی کے لیے، 5 گردنیں آزاد کرنے کے لیے، 6 مقروض، 7 فی سبیل اللہ، 8 مسافروں کے لیے۔ سوال نمبر 6، کلالہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا شخص جس کے نہ اصول یعنی والدین ہوں اور نہ فروعی رشتہ دار ہوں۔ سوال نمبر 7، زہد سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بے رغبتی اختیار کرنا، اور رہبانیت سے مراد دنیا سے ہی فرار اختیار کرنا۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ذمہ داریاں کون سی دی ہیں؟ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ سوال نمبر 9، قرآن میں کن خواتین کا نام آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، اور بلقیس جسے ملکہ سبا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، کن کفار کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ نمرود، فرعون، حامان، قارون، ابو لہب۔ سوال نمبر 11، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب نزول میں قرآن آیات کی روشنی میں کن مشہور مسئلہ کا ذکر کیا ہے؟ ایت اظہار
حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے بارے نازل ہوئی، جبکہ آیت لعن حضرت عویمر اجلانی یا حلال بن امیہ کے بارے نازل ہوئی۔ آیت کلالہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 12، متجددین میں سے کون سے مشہور مذہبی اسکالرز نسخ کے قائل نہیں ہیں؟ مولانا محمد عبدہ، اس کے علاوہ محمد رشید رضا، مصطفیٰ مراغی، سر سید احمد خان، غلام محمد پرویز اور اکثر اہل تشیع قرآن میں نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ سوال نمبر 13، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کتنی ہیں؟ 5۔ ابن العربی کے نزدیک 21 آیات ہیں، علامہ سیوطی کے نزدیک 20 آیات، علامہ زرقانی کے نزدیک 8 آیات، مولانا گوہر الرحمان کے نزدیک 6 آیات کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، سورۃ مائدہ مکی ہے یا مدنی؟ یہ مدنی سورت ہے، اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے اور لفظ مائدہ آیت نمبر 112 میں آیا ہے۔ سوال نمبر 15، طالوت اور جالوت کا واقعہ کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ جالوت قسطنطنیہ کا بت پرست بادشاہ تھا، جبکہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے مسلمان فرد تھے جو بعد میں بادشاہ بنے۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو بدلے میں طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ داؤد علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ سوال نمبر 16، قرآن کی کل کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ 5۔ پہلی سورہ جن، دوسری سورہ کافرون، تیسری سورہ اخلاص، پانچویں سورہ فلق، چھٹی پانچویں سورہ ناس، چوتھی سورہ فلق۔ سوال نمبر 17، کون سی صورتوں کی ہر آیت کے آخر میں رے آتا ہے؟ سورہ قمر، سورہ قدر، سورہ عصر، سورہ کوثر۔ سوال نمبر 18، مسبحات صورتیں کون سی ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں؟ اور یہ قرآن مجید میں 7 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ، سورہ صف، سورہ حشر۔ حوامیم ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کے شروع میں حامیم آتا ہے اور ان کی تعداد 7 ہے، اور سورۃ الحمد ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کے شروع میں الحمد آتا ہے، ان کی تعداد 5 ہے۔ سوال نمبر 19، طوال کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی 7 بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ طوال کہلاتی ہیں۔ سورہ برات چونکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس لیے بعض نے اس گروپ کی تعداد 7 بتائی اور بعض نے 8 بتائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ تورات کے بدلے 7 طوال، زبور کے بدلے معین، انجیل کے بدلے 7 مثانی اور مفصل میرے ساتھ خاص ہیں۔ سوال نمبر 20، معین کسے کہتے ہیں؟ وہ صورتیں جن میں 100 سے زائد آیات پائی جائیں۔ سورہ یونس سے سورہ فاطر تک معین کہلاتی ہیں۔ معین صورتوں کی تعداد 26 ہے۔ سوال نمبر 21، مثانی صورتیں کون سی ہیں؟ ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو اور اکثر نمازوں میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ یاسین سے
سورہ کاف تک مثانی کہلاتی ہیں۔ مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ سوال نمبر 22، مفصل صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ والذاریات سے الناس تک مفصل صورتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن کی کتنی منازل ہیں؟ قرآن کی 7 منازل ہیں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ تا نساء ہے اور یہ 4 صورتوں اور 85 رکوعات پر مشتمل ہے۔ دوسری المائدہ تا توبہ ہے، یہ 5 صورتوں اور 86 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تیسری یونس تا نحل ہے، یہ 7 صورتوں اور 68 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چوتھی بنی اسرائیل تا فرقان ہے، یہ 9 صورتوں اور 76 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پانچویں الشعراء تا یاسین ہے، یہ 11 صورتوں اور 72 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چھٹی الصفات تا الحجرات، یہ 13 صورتوں اور 66 رکوعات پر محیط ہے۔ ساتویں سورہ کاف تا الناس، یہ منزل 65 صورتوں اور 105 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فہمی بشوق۔ فے سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یہ سے مراد یونس، بے سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد شعراء، وا سے مراد والصفات اور کاف سے مراد سورہ کاف ہے۔ یعنی جس سورت سے نئی منزل کا آغاز ہو رہا ہے اس سورت کا پہلا حرف اس جملہ میں بے ترتیب ذہن نشین کر لیں۔ سب سے کم رکوع چھٹی منزل میں ہے۔ سوال نمبر 24، کتنی صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ 3۔ سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ نصر۔ سوال نمبر 25، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کس طرح ہوئی؟ پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کے پتے، بانس کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور کاغذات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کے لیے مندرجہ طریقے بنائے گئے۔ نمبر 1 حفظ، 2 کتابت، 3 تعلم، 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے دور۔ سوال نمبر 26، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا سبب کیا بنا؟ جنگ یمامہ میں حفاظ کی شہادت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تکرار بھی سبب بنا۔ حضرت زید بن ثابت نے ابوبکر کی خلافت میں جمع قرآن کے لیے 4 طرح کی تصدیق کی۔ نمبر 1 اپنے حافظے سے توثیق کرتے، نمبر 2 سیدنا زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مشترک وصول کرتے، 3 لکھی ہوئی آیات لے کر آنے والے سے 2 گواہ طلب کرتے، 4 لکھی ہوئی آیت کا دوسرے نسخوں سے تقابل کرتے تھے۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفے کو مصحف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا صحیفہ متفرق صحائف پر مشتمل تھا۔ یہ جنگ دسمبر 632 عیسوی بمطابق جمادی الاخر 12 ہجری کو یمامہ مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت مسیلمہ کذاب مدعیان نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یمامہ کی جگہ ریاض کے مسافات میں تھی۔ سوال نمبر 27، جامع القرآن کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث کی ڈیوٹی لگی تھی۔ نیز ان کی خلافت میں پہلی دفعہ جب قرات میں اختلاف ہوا تو حذیفہ بن یمان جو اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان عراق والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، نیز ان کے ابھارنے پر 25 ہجری کے شروع میں حضرت عثمان کی خلافت میں ایک رسم الخط پر جمع القرآن کا کام شروع ہوا اور 30 ہجری تک مکمل ہوا۔ اس لیے آپ کو جامع قرآن بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے راجح قول کے مطابق 7 مصاحف لکھوائے تھے جو ان ممالک کی طرف بھیجے گئے۔ نمبر 1 مکہ، دوسرا شام، تیسرا بصرہ، چوتھا کوفہ، 5واں مدینہ، 6واں یمن اور 7واں بحرین۔ سوال نمبر 28، جمع قرآن کے 3 ادوار کون سے ہیں؟ عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔
جمع نبوی کا مقصد قرآن کو تحریری صورت میں محفوظ رکھنا تھا، اس لیے قرآن کو مختلف اشیاء، پتھر کی تختیاں، سفید چمڑا، لکڑی کی تختیاں پر جمع کیا گیا، اس لیے یہ جمع یکجائی شکل میں نہ تھا۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن سے مقصود قرآن کو یکجا کتابی صورت میں کرنا تھا تاکہ متفرقات سے کسی قطعہ کے ضائع ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ جمع کاغذ پر ہوا جو عہد نبوی میں نہیں تھا۔ عہد عثمانی میں جمع قرآن کا مقصد قرآن کو اختلاف تلفظ سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ اختلاف قرات اور اختلاف تلفظ سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ سوال نمبر 29، نزول قرآن کے دو مشہور مراحل کون سے ہیں؟ نمبر 1 بیت العزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، دوسرا بیت العزت سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت العزت کعبۃ اللہ کے متوازی آسمان دنیا پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کا ذکر سورہ دخان، قدر اور بقرہ میں ہے، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی آیت نمبر 3۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی آیت نمبر 1۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ یہ نزول یک بارگی ہوا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ہی ہوا۔ بیت العزت سے پھر آہستہ آہستہ حسب ضرورت قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے، مثلا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 193۔ اس نزول کا دورانیہ کم و بیش 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 30، آہستہ نزول قرآن کی کوئی حکمت بیان کریں۔ تثبیت قلب ہے، اس کے علاوہ رد اعتراضات، اور اس کے علاوہ حفظ و فہم میں آسانی اور تدریج۔ سوال نمبر 31، لغت میں نسخ کا معنی کیا ہے؟ مٹانا اور ازالہ کرنا، جبکہ اصطلاح میں رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 32، منسوخ آیات کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں منسوخ آیات کی۔ پہلی وہ آیات جن کی قرات اور حکم دونوں منسوخ ہیں، مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے 2 جن کی قرات باقی اور حکم منسوخ ہو گیا۔ 3 جن آیات کی قرات منسوخ اور حکم باقی ہو۔ سوال نمبر 33، جس صورت میں سجدہ تلاوت ہو وہ کون سی صورت ہے؟ مکی۔ سورت حج کے علاوہ جس صورت میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی ہے۔ اس کے علاوہ جس میں لفظ کلا ہو وہ بھی مکی ہے۔ سورت کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو وہ بھی مکی ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہو سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کی، وہ بھی مکی ہے۔ گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کا بیان ہو، آیات و سور مختصر ہوں، آیات یعنی کہ آیات اور صورتیں مختصر ہوں، عقائد کی اصلاح پر زور دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر سوائے سورۃ بقرہ کے، یہ ساری مکی صورتوں کی علامات ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے، جس صورت میں آیات و سور طویل ہوں وہ کون سی صورت ہے؟ مدنی۔ یہ مدنی صورتوں کی علامتیں۔ عبادات و معاملات کا ذکر ہو مدنی صورتوں میں وہ بھی مدنی صورت ہوگی، جس میں جہاد کا ذکر ہو، اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہو، منافقین کا بیان ہو، یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا جائے، یہ مدنی صورتوں کی نشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 35، وحی کا معنی کیا ہے؟ چپکے سے دل میں کوئی پیغام ڈال دینا۔ وحی کی مشہور 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ اس کا دوسرا نام وحی جلی اور وحی خفی ہے۔ وحی کے طریقے 3 ہیں: دل میں القاء کرنا، پردہ کے پیچھے سے پیغام دینا، فرشتہ کے ذریعے پیغام دینا۔ سوال نمبر 36، نزول وحی کی کتنی کیفیات ہیں؟ 7۔
الرؤیت الصادقہ، 2 الکاف القلب، 3 تمثل الملائکہ رجلاً، جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے تو عام طور پر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ 4 کا سلسلۃ الجرس، 5 رؤیت الملک فی صورت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دیکھا تھا، غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر، سدرۃ المنتہا میں معراج کے موقع پر، اور 1 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش پر۔ 6 الوحی فوق السماء، 7 الکلام من وراء الحجاب۔ سوال نمبر 37، تفسیر کی مشہور اقسام کتنی ہیں؟ 5۔ تفسیر بالمعثور، تفسیر بالرائے، تفسیر الصوفیہ، تفسیر العلمی، تفسیر الفقہی۔ سوال نمبر 38، تفسیر بالمعثور سے کیا مراد ہے؟ وہ تفسیر جو قرآن، حدیث، اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: جامع البیان عن تاویل ای القرآن از ابو جعفر محمد بن جریر طبری، بحر العلوم از ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی، معالم التنزیل از محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود الفارابغوی، تفسیر القرآن العظیم از عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، الدر المنصور فی التفسیر المعثور جلال الدین ابو فضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد السیوطی۔ سوال نمبر 39، تفسیر بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے غیر محمود۔ سوال نمبر 40، تفسیر بالرائے محمود سے کیا مراد ہے؟ ایسی تفسیر جو مفسر اپنے اتحاد سے کرے اور اس کی بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو، بشرطے کہ مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قراءت سے بھی واقف ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر از فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر بیضاوی از قاضی ناصر الدین خیر عبداللہ بن عمر بیضاوی، البحر المحیط از ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی۔ سوال نمبر 41، تفسیر بالرائے غیر محمود سے کیا مراد ہے؟ ایسی تفسیر جس میں تفسیر بالرائے جائز یعنی محمود کی شرائط کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو، بلکہ اس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدعتی نظریات پر ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہے: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل المعروف تفسیر الکشاف از ابو القاسم محمود بن عمر جار اللہ زمخشری، تفسیر حسن عسکری از ابو محمد حسن بن علی الہادی، مجمع البیان لعلوم القرآن از ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علی۔ سوال نمبر 42، تفسیر الصوفیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ تفسیر الصوفی النظری، تفسیر الصوفی الفیضی۔ سوال نمبر 43، تفسیر الصوفی نظری سے کیا مراد ہے؟ جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال الفتوحات المکیہ از محی الدین ابن عربی ہے۔ سوال نمبر 44، تفسیر الصوفی الفیضی سے کیا مراد ہے؟ آیات قرآنیہ کی ایسی تفسیر جو ظاہر کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ایسے مخفی اشارات پر ہو جو صاحب تصوف کو معلوم ہوں۔ اس کی مثال تفسیر القرآن العظیم از ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس الشیرازی، رائس البیان فی حقائق القرآن از ابو محمد روزبہان الشیرازی الصوفی۔ سوال نمبر 45، تفسیر العلمی سے کیا مراد ہے؟
ایسی تفسیر جس میں قرآنی آیات سے فلسفیانہ اور جدید علوم، سائنس و عمرانیات نکالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ امام غزالی کی جواہر القرآن اور شیخ طنطاوی الجوہری کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم ہے۔ سوال نمبر 46، تفسیر الفقہ سے کیا مراد ہے؟ وہ تفسیر جس میں قرآن کی صرف احکام والی آیات کی تفسیر کی گئی ہو، اور اس کی مشہور تفاسیر یہ ہیں۔ احناف کی تفاسیر: احکام القرآن از ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس، تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ از ملا جیون حنفی۔ شافعیہ کی تفاسیر: احکام القرآن از ابو الحسن علی بن محمد الطبری، القول الوجیہ از جلال الدین سیوطی۔ مالکیہ کی تفاسیر: احکام القرآن از شیخ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد اندلسی، الجامع لاحکام القرآن از شیخ محمد بن احمد القرطبی۔ سوال نمبر 47، مکہ کے تفسیری مکتب کا بانی کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام لبابہ الکبریٰ تھا۔ یہ شیب ابی طالب میں مسوری کے ایام میں پیدا ہوئے اور 68 ہجری کو 70 سال کی عمر میں طائف میں فوت ہوئے، اور انہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ آپ اپنے تلامذہ کے درمیان بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے اور اس کے مشکل مطالب کی توضیح کرتے تھے۔ آپ کے اس مکتب سے فیض یاب ہونے والے مشہور طلباء یہ ہیں: سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ، مولا ابن عباس، طاؤس، عطاء بن ابی رباح وغیرہ۔ سوال نمبر 48، مدینہ کے تفسیری مکتب کا بانی کون تھا؟ حضرت ابی بن کعب، متوفی 30 ہجری۔ آپ انصاری تھے۔ آپ کی کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل تھی۔ آپ کو سید القراء کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور تلامذہ میں سے یہ اشخاص ہیں: ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم وغیرہ۔ یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور ابو الطفیل کی کنیت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ ابو المنذر کنیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور ابو الطفیل کی کنیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 49، عراق کے تفسیری مکتب کا بانی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور قبیلہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور قبلتین کی طرف نماز کی شہادت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ 32 ہجری کو آپ کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے حسب ذیل یہ ہیں: علقمہ بن قیس، مسروق، اسود بن یزید، مرہ حمدانی، عامر شابی، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ سدوسی وغیرہ۔ سوال نمبر 50، تفسیر ابن جریر کس کی ہے؟ یہ عربی تفسیر ہے، ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی ہے۔ آپ طبرستان میں پیدا ہوئے اور بغداد میں فوت ہوئے۔ طبری کی وجہ طبرستان کی طرف منسوب ہونا ہے۔ تفسیر طبری کا پورا نام جامع البیان عن تاویل القرآن ہے۔ اس تفسیر کو موصوف نے 283 ہجری میں لکھنا شروع کیا اور 7 سال میں مکمل کیا۔ اس تفسیر کی نمایاں خصوصیات میں اسانید پر جامعیت کے ساتھ بحث، جرح و تعدیل، اجماعی مسئلہ کو ترجیح، فقہی مسائل کا ذکر، عمرانیت پر بحث، بے مقصد امور سے احتراز، کلام عرب سے استشہاد، جعلی اشعار سے استدلال، نحوی مسائل کا ذکر اور علم کلام کا ذکر ہے۔ یہ تفسیر بالمعصور کی نمائندہ تفسیر ہے۔ شمالی ایران کے صوبہ مازندان کا پرانا نام طبرستان ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔